السلام علیکم۔ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ سناتی ہوں۔ قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 1 تا 3 میں ارشاد فرماتے ہیں: طاسین میم، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق اور نافرمان لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں سے اس خواب کی تعبیر معلوم کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری مملکت کو خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے۔ یہ گفتگو سن کر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً مار دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ نہایت خوبصورت تھے۔ آپ کی پیدائش سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ جو کوئی بھی آپ کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ آپ کی والدہ آپ کی پیدائش کے بعد بہت فکر مند ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے سپاہی اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں، یعنی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر خوش ہو گئیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا، بچے کو صندوق میں رکھا اور دریائے نیل میں بہا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوق کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر چلا گیا جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا، وہاں پر جا کر صندوق ٹھہرا۔ اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوق پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیکھو یہ کیا ہے۔ جب سپاہیوں نے پانی سے اس کو نکالا
تو دیکھا کہ صندوق ہے، اور صندوق کو کھولا گیا تو اس میں بہت ہی خوبصورت بچہ تھا، اور اس بچے کے نور سے فرعون کا سارا محل روشن ہو گیا۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فدا ہو جاتا۔ آسیہ خاتون نے بچے کو دیکھ کر فرعون سے کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ آپ پر یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، ہم اس کو پالیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں یا یہ ہمارے کسی اور کام آئے۔ چنانچہ فرعون نے آسیہ خاتون کی بات مانی اور بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ فرعون کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا، بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس نے بچے کو دیکھا، بچہ رو رہا ہے اور بچے کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برص کے دھبوں پر لگا تو اس کی برص کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک بچہ ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برص کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور دیکھا کہ واقعی جو برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں بٹھا لیا اور فیصلہ کیا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دائیا مقرر کی جائے۔ چنانچہ فرعون نے تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو کہ فرعون کے محل میں صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی آ گئی تھیں، وہ دور کھڑی یہ ماجرا دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی دائی کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا دودھ سارے بچے پی لیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ جاؤ، اس دائی کو بلاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کے پاس آئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہو گئیں اور جلدی سے فرعون کے محل آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا کہ بہت سی دائیوں کو بلایا ہے، لیکن کسی دائی کا دودھ بھی موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے ان سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو اور محل میں ٹھہر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں محل میں نہیں ٹھہر سکتی، گھر میں میرا شوہر اور بچے ہیں، میں نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، بچے کو میرے حوالے کر دیا کریں، سارا دن وہ میرے پاس رہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے دودھ پلانے کی اجرت مہینے کی 30 دینار لیا کرتی تھیں اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: ہم نے پہنچا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف کہ اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو فرعون کے نوکر چاکر انہیں اپنے ساتھ شہر میں لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن شہر کے اندر گشت کر رہے تھے
کہ اسی دوران دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ایک بنی اسرائیل قوم سے تھا اور دوسرا فرعونیوں کے لوگوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور معاملہ پوچھا تو بنی اسرائیل کا شخص جو ہے کہتا تھا کہ یہ میری لکڑیاں مجھے واپس نہیں کر رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی سے کہا کہ اس کی لکڑیاں اس کو دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کو لکڑیاں نہیں دینی۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا لیکن وہ نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اس کے سینے پر ایک مکہ مارا جس سے وہ فرعونی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے آدمی سے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کا کوئی سپاہی تجھے دیکھ لے اور پکڑ کر لے جائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، سو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح اٹھ کر شہر میں گئے تو وہی بنی اسرائیل کا شخص ایک دوسرے فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو بہت جھگڑالو آدمی ہے، کیوں اس کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کا آدمی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام آج مجھے مار دیں گے، یعنی میری مدد نہیں کریں گے، بلکہ کل کی طرح آج مجھے مکہ ماریں گے اور میں مر جاؤں گا۔ تو زور زور سے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے گا میرا، جیسا کہ تو کل ایک آدمی کا خون کر چکا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اسے چھڑانا چاہتے تھے، جب کہ اس نے کل کا راز فاش کر دیا۔ وہ فرعونی بھاگ کر فرعون کے محل میں جا پہنچا اور جا کر اس نے فرعون کو بتایا کہ کل جو فرعونی مارا گیا ہے اس کو موسیٰ نے مارا ہے۔ فرعون یہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے بھاگ کر اپنی رہائش گاہ پر گئے کہ اب نہ جانے فرعون میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اس وقت دربار میں سے ایک شخص جو ہے بھاگ کر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، تم کو فرعون مار ڈالنے کی فکر میں ہے، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا اور میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نجات دے ظالم لوگوں سے، اور موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔